تو نہیں تھی، لیکن پہلے طلباء بھی ایسا کرتے رہتے ہیں. ان کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ ہم بھی یہ پروگرام منعقد کریں. حدیث کی وضاحت سبق ختم ہو گیا ہے، تو اب چند منٹ اس پروگرام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان بھاری ہو گیا اعمال کی وجہ سے، جس کا میزان بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اچھی زندگی میں ہوگا، پرسکون زندگی میں، آرام اور آسائش کی زندگی میں ہوگا، آخرت میں یعنی جنت میں ہوگا، جس میں سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو میزان بھاری ہوگی. وہ ترازو اور میزان بھاری کیسے ہوگا؟ یہ دنیاوی مال و متاع سے بھاری نہیں ہوگا. اس کے لیے عقیدے کی اصلاح ہو اور عمل کی اصلاح ہو. عقیدہ صحیح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق ہو، پھر عملی زندگی اچھے انداز میں ہو، اللہ کے فرائض ادا ہوں، حقوق العباد ادا ہوں، اور اللہ کے جو حدود ہیں ان کا احترام ہو. اس انداز کی زندگی یہ کامیابی کی زندگی، اور اس سے میزان بھاری ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، موازین کہا گیا، حالانکہ فَأَمَّا مَنْ وحدی کی طرف نسبت ہے. موازین تفخیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تخفیم کے لیے، کہ وہ میزان یہ دنیا والا میزان نہیں، وہ اتنا اہم میزان ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات انسانیت کا حساب لے گا اس سے، اور پوری کائنات جنات کی مخلوق کا بھی حساب لے گا. اتنا اہمیت کا حامل ہوگا. تو تفخیم کے لیے یہ جمع کا صیغہ بولا گیا. یہ بھی ممکن ہے کہ اعمال کی بنا پہ، اعمال کیونکہ انسان کے اعمال بہت ہیں، اعمال بہت ہیں، اس لیے اعمال کی بنا پہ بھی یہ جمع کا صیغہ بولا گیا. بہرحال فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا میزان بھاری ہوا. تو میزان بھاری ہونے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اس کا صحیح تصور دل و دماغ میں ہو. صحیح تصور سے مات پڑھنے سے کامیابی نہیں، صحیح تصور ہو، اور پھر اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، عملی زندگی بہتر بنائی جائے. یہی بات امام صاحب نے اپنے آخری حدیث میں ذکر کیا کہ کلماتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کا ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ بھی سمجھا دیا کہ میزان بھاری کس سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا، چاہے وہ عمل قولی ہو چاہے عمل فعلی ہو. یہاں عمل قولی کا ذکر کیا کہ ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ بھی ذکر ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، دوسرے عبادات جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر فعلی ہیں، اور یہاں قولی ذکر کا ذکر فرمایا. ثقیلتان فی المیزان، وزن میں ان وزن میزان ان کلمات کے اجر و ثواب سے بھاری ہوگا، اس کا وزن ہوگا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اثقل الشیء
یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، اچھا اخلاق بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، تحمل کرنا، صبر کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں معاملات نبھانا، زندگی گزارنا۔ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، اچھا اخلاق۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اعمال چاہے قولی ہوں چاہے فعلی ہوں، ان کا وزن ہوگا اور میزان ان سے بھاری ہوگا۔ جب میزان بھاری ہوگا تو کامیابی کا باعث بنے گی۔ آخر میں یہ حدیث لائے میزان والی، اور اس میں اعمال کے وزن کا ذکر کیا، جیسا کہ بات ہو چکی ہے، اعمال کے وزن کا ذکر کیا۔ اسی طرح قول یہ بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے، زبان کا بھی عمل ہے، زبان کا عمل یہ بھی ذکر کیا۔ اور ہمارا قرآن مجید کا قرات کرنا یہ ہمارا فعل ہے، اب بندے کا فعل ہے، یہ بندے کا عمل ہے، اس کا بھی وزن ہوگا، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نہ کہ وہ جو مطلوب ہے وہ القرآن کلام اللہ، وہ غیر مخلوق ہے۔ یہ بندے کا فعل، بندے کا عمل، قول یہ بندے کا عمل ہے، بندے کا فعل ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا بھی وزن ہوگا، اجر و ثواب ہوگا۔ جیسا کہ اس کے پچھلے باب میں منافق اور مومن کی قرات کا ذکر فرمایا، مومن منافق۔ تو یہ سارے اعمال بندے کے جو اعمال ہیں، چاہے قولاً چاہے فعلاً، ان کا ترازو ہوگا اور وہ ان کی وجہ سے ترازو بھاری ہوگا۔ یہاں فضیلت فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی۔ یہ حدیث مختلف مقامات پہ امام صاحب لائے ہیں اور مختلف مسائل نقل کیے ہیں۔ اس میں جب آخر میں یہ حدیث پیش کی کہ یہ اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال سے ترازو بھاری ہوگا، تو اس میں یہ بات ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے عقیدے کی اصلاح کی، عمل کی اصلاح کی۔ آخر میں یہ بیان کیا اور شروع میں یہ بیان کیا، شروع میں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی دار و مدار نیت پر ہے۔ اب دونوں کو ملانے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اعمال سے، نظریے عقیدے کی اصلاح سے، عمل سے وزن بھاری ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل صالح ہو، عمل صالح ہو، خالص ہو۔ انما الاعمال بالنیات، شروع میں وہ ذکر کیا، آخر میں یہ ذکر کیا، تو یہ بات سمجھائی کہ جو بھی عمل ہو اس میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور طلباء، علماء، طالبین کو بھی یہ بات سمجھائی کہ یہ کتاب اللہ کی کلام ہے، کتاب، اس کے پڑھنے میں تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ حدیث جامع الکلم میں سے ہے، جامع الکلم میں سے، ہر مقام پہ یہ صادق آتی ہے، اس کا مفہوم ہر مقام پہ صادق آتا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھایا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اس میں قولی اور عملی، جو فعلی عمل ہیں ان کا وزن ہوگا، لیکن اس وقت وہ ان کا معیار ہوگا جب اس میں نیت خالص ہو۔ تو شروع میں تھا انما الاعمال بالنیات، آخر میں یہ ذکر کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا، ان کا وزن کیا جائے گا، لیکن وہ عمل قابل وزن ہوں گے جس میں اخلاص ہوگا، نیت خالص ہو، ریا، سمعہ، دکھلاوا یہ نہ ہو۔ یہ بیان زیادہ یہاں مناسبت اور بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب جامع الصحیح، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کا نام ہے۔ یہ نام ہی بتا رہا ہے یہ کتاب کتنا اہمیت کی حامل ہے۔ الجامع الصحیح المسند من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، سنن ایام میں تمام باتیں آ جاتی ہیں، مرفوع حضرت کے فرمان، مرفوع قولی، فعلی، تقریری، ساری باتیں آ جاتی ہیں، ساری باتیں۔
تو یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کتنا اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری کتابیں بھی ہیں، وہ ان میں بھی اہمیت ہے، وہ اہمیت خالی نہیں، لیکن یہ نام بھی بتا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات اپنی جگہ پہ اور ان کی کتاب یہ بھی اپنی جگہ پہ، دونوں اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، جس کو چاہے جو جتنا چاہے دے دے، جو مقام عطا کرتے کرے۔ اس کتاب پر آمادہ کرنے والی اس کتاب کو اس انداز میں لکھنے کی جو چیز باعث بنی، جو چیز سبب بنی، کئی چیزیں ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے، محمد بن سلیمان بن فارس محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میری حضرت سے ملاقات ہوئی، میں نے حضرت کو دیکھا، میں حضرت کے آگے کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں بیدی مروحۃ، میرے ہاتھ میں پنکھا تھا، اذب بہا عنہ، میں اس کو اس انداز میں چلا رہا تھا جس طرح کہ کسی چیز کو ہٹایا جائے، حضرت کے قریب نہ آئے کوئی ایذا دینے والی چیز، اذب بہا عنہ، اس پنکھے کے ذریعے میں حضرت سے دفاع کر رہا۔ میں نے پھر اپنے دور کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے معبرین، ان میں سے میں نے کسی سے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا انت تذب عنہ الکذب، تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین احادیث سے جھوٹ کو دور کرے گا۔ جو لوگ باتیں بنائیں گے، حضرت نسبت کریں گے، تو اس کا دفاع کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کو جمع کرے گا۔ کہتے ہیں اس تعبیر نے مجھے آمادہ کیا اس کام پر کہ میں صحیح احادیث جمع کروں۔ اساتذہ نے بھی ایک خواہش ظاہر کی تھی احادیث، صحیح احادیث کے جمع کرنے کی، وہ بھی ذہن میں تھی، اور اس خواب نے تو مزید ان کے ذہن کو تقویت دے دی، پھر احادیث جمع کرنے کا پروگرام بنا۔ اسی طرح محمد بن ابی حاتم بخاری الوراق، وہ کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل رہے ہیں اور آپ پیچھے چل رہے ہیں، اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام جب پاؤں اٹھاتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا پاؤں اسی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں کئی باتیں نہیں کر سکتی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے نقش قدم پہ چلیں گے، عملاً بھی اور قولاً بھی حضرت السلام کے فرمان کے مطابق چلیں گے۔ جب مطابق چلیں گے اور آپ کے فرمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح کے اور بھی محدثین بیان کرتے ہیں امام بخاری کے متعلق کہ ان کو اس صحیح بخاری کی تصنیف پر کتنا چیزیں تھیں جو باعث بنی اس تصنیف پر۔ تو بخاری، صحیح بخاری یہ ایسی کتاب ہے، دنیا نے اس کو اب تسلیم کیا۔ قرآن مقدس کے بعد پھر مقام اگر ہے تو تمام کتابوں میں سے صحیح بخاری کا مقام ہے، اپنے نہیں دوسروں نے بھی تسلیم کیا۔ اور یہ وجہ کیا تھی؟ امام بخاری کی اس تصنیف صحیح الجامع الصحیح کو یہ مقام ملا کہ کوئی طالب علم ذہین کیوں نہ ہو، بڑا ہوشیار کیوں نہ ہو، اگر صحیح بخاری اس نے نہیں پڑھی تو اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو صحیح بخاری کے ملنے سے ملتا۔ بہت بڑا ذہین فتین ہو، بولنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، عربی بول چال وغیرہ سب کچھ ہو، جب تک اس کتاب سے استفادہ نہ کرے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو وہ اس کا مقام دنیا میں نہیں مل سکتا، اور اس کو لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا ہے صحیح الجامع صحیح کو، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ دین اسلام کے تمام مسائل کو گھیرے ہوئے محیط ہے، تمام زندگی کے تمام
شعبوں کے مسائل پر یہ محیط ہے۔ اور امام صاحب نے جس انداز میں اپنی کتاب میں مسائل کو حل فرمایا، اساتذہ جانتے ہیں، شیوخ جانتے ہیں کس انداز میں کام کیا، کس انداز، بہت جامع ہے، بہت جامع ہے، بہت اچھا انداز ہے۔ اس کے سمجھنے میں ہمیں جو ہے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ فہم کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم صحیح طور پہ سمجھیں۔ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت عطا کی، وہ حافظہ عطا کیا جنہوں نے اس انداز میں یہ کام کیا۔ اور اب بتاؤ، جس نے یہ لکھا آخر میں کہ میزان ہوگا، ترازو ہوگا، عمل تولے جائیں گے، شروع میں لکھا انما الاعمال بالنیات، تو امام بخاری نے جب اس کام کو کیا ہوگا، یہ حدیث جب خود انہوں نے لکھی تو اس پر عمل انہوں نے نہیں کیا ہوگا، یقیناً اس پر عمل کیا، اس پر عمل کیا، پوری زندگی میں اس حدیث کے مطابق عمل کرتے رہے، اور اس تصنیف میں بھی اسی پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا خالص نیت کی بنا پہ، خالص نیت کی بنا پہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کو وہ مقام ملا جو کسی اور کتاب کو مقام نہیں ملا، اس کو وہ مقام ملا۔ صحیح مسلم بھی اسی طرح ہے، صحیح مسلم بھی اسی طرح، اس کو بھی اللہ پاک نے عظمت عطا کی ہے، لیکن فی الحال اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بہت بڑا عظیم مقام عطا کیا۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ جو اس کی تنقید بخاری پہ تنقید کرتے تھے، بخاری پہ تنقید کرتے تھے، آج وہی ہیں اپنے دنیاوی مقصد کی خاطر تقریبیں بناتے ہیں، بخاری کی تقریبیں بناتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا، اور کس وجہ سے دیا؟ انما الاعمال بالنیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی ذات پہ کرور رحمتیں ہوں، ان کی نیت خالص تھی، امت کی اصلاح تھی، اسلام کا صحیح معنی حلیہ پیش کرنا، صحیح معنی اس کی تصویر لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا، اچھے انداز میں پیش کیا۔ یہ ان کی خالص محنت تھی، اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا، چاہے اپنے ہوں چاہے دوسرے ہوں۔ اب سارے اس کو اپنے جو ماننے والے ہیں وہ تو ہیں، جو دوسرے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب تقریبیں ہو رہی ہیں، بخاریاں پڑھی جا رہی ہیں، دوسرے مدارس میں تقریبیں، آج سے 15-20 سال پہلے کوئی تقریبات نہیں ہوتی تھی، آج تقریبات ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو مقدم رکھا، اور جب مسالک کا معاملہ آتا ہے، دوسرے مسائل آتے ہیں، پھر اس کو پیچھے رکھتے ہیں۔ بہرحال امام صاحب کی آخری حدیث اور پہلی کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا یہ ایک عمل ہے، بہترین عمل ہے، بہترین عمل، اس کی مثال نہیں۔ تم یہاں آئے ہو کتاب و سنت پڑھنے کے لیے، کوئی قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، کوئی قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ تمہارا وقت ضائع نہیں ہو رہا، یہ اس کا میزان ہوگا، وزن میں یہ رکھے جائیں گے، اس کا میزان ہوگا، صبح شام پڑھتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، یہ سمجھ لو، اخلاص کے ساتھ کرو، یہ عبادت ہے، دن تمہارا دن بھی اللہ کی کتاب اللہ اور سنت رسول کے پڑھتے ہوئے دن گزرتا ہے، رات کو بھی مطالعہ کرتے ہو، یہ بھی، اور اساتذہ کرام ہم پڑھاتے ہیں، یہ بھی ہمارا عمل ہے۔ اللہ ہمیں بھی خالص نیت کی توفیق عطا فرمائے، اور تمہیں بھی خالص نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا پروگرام ہے، اس سے کوئی اچھا پروگرام اور نہیں ہے دنیا میں، کسی مرکز میں کہیں بھی جاؤ، کوئی ایسا اچھا پروگرام نہیں جو یہ پروگرام ہے۔ ذہنی سکون ہے، اطمینان قلب ہے، سب کچھ ہے، اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی اس کتاب کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اساتذہ کرام نے اللہ کی توفیق سے انہوں نے بھی محنت کی ہے، اللہ پاک ان کی سعی کو قبول فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے ان انتظامی افراد کا جنہوں نے اپنے گھر کے سرمایہ سے اس کو آغاز کیا تھا، گھر کے سرمایہ سے آغاز کیا، چھوٹا سا ادارہ تھا، پروگرام تھا، تو اب یہ ماشاءاللہ
بہت دور تک پہنچ گیا. اور ان اصحاب ثلاثہ جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کر وقت گزارا، ہم نے ان کے حالات دیکھے، ہم جانتے ہیں. لیکن اس ادارے کے ساتھ تعلق جوڑا، اس تنے کو بڑھانے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا. اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے حالات ہم نے دیکھے، ان کی یہ محنتیں، ان کی یہ قربانیاں یہ رنگ لائی ہیں. یہ ادارہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے دوسرے اداروں کے برابر تعلیمی لحاظ سے امید ہے کہ بہتر تھا، بہتر ہوگا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اساتذہ شعبہ حفظ کے اساتذہ ہوں، نادرہ کے اساتذہ ہوں، شعبہ قطب کے اساتذہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساج کو قبول فرمائے. اور ہمیشہ ہی اللہ پاک ہمیں اور آپ ہمیں ہماری ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم طلباء کو تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ